تم نے میرے عزیزوں پاکستان کی تاریخ نہیں پڑھی، اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی، بر صغیر کی تاریخ نہیں پڑھی، ہندوستان کی تاریخ نہیں پڑھی، مکہ مدینے کی تاریخ نہیں پڑھی. خدا پاک کی قسم، مکہ سے اسلام مدینے میں، مدینے سے اسلام پوری دنیا میں آیا تو اس داڑھی اور ٹوپی والے کی برکت سے. اگر اس بات کو میں یہاں پہ کھولنے لگ جاؤں تو میرے محترم دوستوں بزرگوں گلا ہو جائے گا، شکوہ ہو جائے گا. آپ میں پیدا نہیں ہوئے تھے، رحم مادر میں نہیں آئے تھے، اپنے باپ کی پشتوں میں موجے کر رہے تھے، گردش کر رہے تھے. اس وقت شاملی کے میدان کے اندر میرے عزیزوں اللہ اکبر جہاد کے اندر اللہ کے دین کی ترقی کے اندر اترنے والا کون تھا؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ کون تھے؟ حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کون تھے؟ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کون تھے؟ رب اکبر کی قسم یہ ٹوپی پگڑی والے تھے، یہ قرآن والے، ایمان والے تھے، آمنہ کے لال کے فرمان والے تھے. ان کے چہروں کو دیکھو خدا یاد آ جاتا تھا، ان کے میدان کے اندر اترنے کو دیکھو آمنہ کا لال یاد آ جاتا تھا. اگر مولویوں کا سیاست میں کام نہیں، جنہوں نے یہ گل کھلا رکھے ہیں ان کا کام ہے. کوئی مولوی ایسا دکھا دو جس نے سیاست کے لیے، اپنی ایم پی کے لیے، اپنے ایم این اے بننے کے لیے اپنی بیٹی کی عزت کو داؤ پہ لگایا ہو، ماں کی عزت کو داؤ پہ لگایا ہو، بہن بھائیوں کی عزت کو داؤ پہ لگایا ہو. رب اکبر کی قسم یہ بھی ہماری تاریخ ہے. ہم نے میرے عزیزوں عہدوں کو ٹھکرا دیا لیکن کبھی کردار کا سودا نہیں کیا ہے. بات یہ نہیں میرا عزیزو کردار گواہ بیٹھے عہدہ مل جائے، ایسے عہدے پہ لعنت، ایسی کرسی پہ لعنت، ایسی منسٹری پہ لعنت. میرے عزیزو کردار بھی بچ جائے، عہدہ بھی بچ جائے. جب میرے عزیزو کردار اپنا بھی بچے اور کردار انسانیت کا بچے، ایسی میرے عزیزو عہدے پہ بھی خدا کی رحمت آیا کرتی ہے، ایسے کردار پر بھی خدا کی رحمت آیا کرتی ہے. دو ذمہ داریاں تھی میرے عزیزوں، 5 محنتیں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں. 2 ذمہ داریاں تھی، ایک ذمہ داری اس 4 دیواری کی تھی، ایک ذمہ داری گھر کی 4 دیواری کی تھی. وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، تنگ نظری ہونے کی وجہ سے، سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے، اپنوں کا پرایوں کا تعاون نہ ہونے کی وجہ سے، حکومت کا تعاون نہ ہونے کی وجہ سے، رب اکبر کی قسم ہے کچے علاقوں میں، دیہی علاقوں میں چلے جاؤ، بڑے بڑے شہروں کے اندر چلے جاؤ، بڑے بڑے میرے عزیزوں ضلعوں کے اندر چلے جاؤ، پورے سال کی کارکردگی اگر دینی مدارس دکھا رہے ہیں، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو رہی ہیں، روح بھی تازہ ہو رہا ہے، کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے. اور اس تعلیم کا معیار بھی، اظہار بھی، ہم نے خوشی کا اظہار بھی ٹوپی پگڑی سے کیا. میرے عزیزوں یہ جتنے بھی بچے آج کھڑے تھے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، کسی کو ننگا نہیں کیا، کسی کا گریبان نہیں کھولا، کسی کے بٹن نہیں کھولے. رب اکبر کی قسم جو علم سینے کے اندر اتارا، اللہ اکبر زیادہ نہیں تو تھوڑا میرا عزیزوں وہ علم کردار کے اندر نظر آ رہا ہے. ان بچوں کو قرآن پاک کا حاجی محمد منشا صاحب اللہ اکبر، سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ، عقل بھی اعلیٰ، نسل بھی اعلیٰ، کہو سبحان اللہ. اتنی محنت کر کے، اتنی تغدو کر کے، اتنا وقت لگا کے، یہ جو تمہارے گھر میرے عزیزوں سایہ دار تمہارے گھروں کے درخت تیار کیے، خدا کا واسطہ معاشرے کو دیکھ کر، دنیا کی ترقی کو دیکھ کر ان کی جڑیں نہ کاٹنا. 4 سال محنت کی، 2 سال محنت کی، 3 سال محنت کی، 1 سال محنت کی. ہم نے آپ کے بچے کو سایہ دار درخت بھی اور پھلدار درخت بنایا. ایمانداری سے بتاؤ 6 مہینے اپنے گھر کی مدرسے کی کیاری سے اس بوٹے کو، اس پودے کو اٹھا کر تمہارے گھر کی نرسریوں کے اندر، گملوں کے اندر رکھا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ 6 مہینے کے بعد کون سا ایسا پرچھاواں پڑا، کون سا ایسا پانی دیا؟ پھل تو دور کی بات، یہ درخت سایہ دینے کے قابل بھی نہیں رہا ہے. سب کی بات نہیں کرتا. چنیوٹ کے اندر ایسے ایسے حافظ قرآن آپ کو چلتے پھرتے نظر آئیں گے جنہیں دیکھ کے خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں.
نہ نماز چھوٹی، نہ روزہ چھوٹا، نہ تقوی چھوٹا، نہ تسبیحات چھوٹی، نہ ذکر اذکار چھوٹے۔ ایمانداری سے بتاؤ، گھر کے اندر یا تو ایک استاد تھا، ایک متمم تھا، ہم نے اتنی محنت کر کے ایسی اللہ اکبر غیرت کی باڑ لگائی، ہم نے بے حیائی کو، جھوٹ کو، بدکرداری کو، بدتہذیبی کو، بے نگاہی کو اس کے قریب نہ آنے دیا۔ گھر کے اندر تو اماں جان بھی تھی، ابا جان بھی تھے، بہن بھائی بھی تھے، دادا دادی بھی تھی، نانا نانی تھے، مامے ماسیاں پھوپھیاں تائیاں، گھر کے پوری فوج تھی۔ ہم یہاں دو بندوں نے میرا عزیز وہ اس کا کردار بچایا، گھر کے 100 افراد نے، 100 فوجیوں نے اس کا کردار اجاڑ کے رکھ دیا۔ اس مدرسے کی 4 دیواری کے اندر آنے والے کے بارے میں دن کے اجالے میں سوچا گیا، رات کے اندھیرے میں سوچا گیا، کیسی محنت کرنی ہے، کیسے اسے کھانا کھلانا ہے، کیسے اس کا کردار بنانا ہے۔ کیا یہ محنت آپ نے اپنے گھر کے اندر کی؟ مکان بنانا 20 سال کے بعد مکان بنا، 20 سال پہلے سوچ رہے، دکان کے بارے میں سوچ رہے، کاروبار کے بارے میں سوچ رہے، شادی کے بارے میں سوچ رہے، کہاں کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، ہر چیز کے بارے میں، حتیٰ کہ جو آج رات کو کھانا پکا اس کے بارے میں بھی دوپہر سے مشورہ ہوا، صبح ناشتہ ہوا، اس کے لیے بھی مشورہ ہوا، رات سے مشورے ہو رہے تھے کل کیا کھانا کیا پکانا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، جس بچے کے کندھے پہ چڑھ کے ہم نے قبرستان جانا تھا اس کے بارے میں مشورہ ہی نہیں ہوا۔ بھائی میرے عزیزو 15 20 سال کا ہو گیا، مشورہ ہی کوئی نہیں سے کیا بنانا ہے۔ جس دن گھر والی نے میرے محترم دوستوں بزرگوں اپنے گھر والے کو دیکھ کے مسکرا کے کہا تھا، ایک آپ کو میں نے بات بتانی ہے، کمرے میں چلیے، سب کے سامنے نہیں بتانی ہے، علیحدہ بتانی ہے۔ یہ حیا والی عورتیں تھیں، پیٹ ننگا کر کے بازاروں میں نہیں پھرتی تھی۔ بعض گھرانے اللہ کی قسم میں ایسے جانتا ہوں، گھر والی پر عورت پر پہلا مہینہ چڑھا 9 مہینے تک گھر کے بیڑے میں بھی باہر نہیں نکلنے دیا۔ غیرت تھی۔ جس دن گھر والی نے گھر والے کو پہلے دن آ کے خبر بتائی کہ یہ کام ہو گیا، اسی دن سے فلانی کو نہیں چاہیے تھی، کس کے ہاتھوں کیسے پکا کھلانا ہے، کس رنگ کیسے بنانا ہے، کون سا لباس پہنانا ہے، کون سی جگہ رکھنی ہے، کون سی آغوش میں اس کو سایہ دینا ہے۔ لیکن بدنصیبی کی بات ہے 15 سال کا ہو گیا، بیٹے سے پوچھ رہے ہو بیٹے تو بڑا ہو کے کیا بنے گا، کہتا ابو کو پتہ ہے، ابو سے پوچھو کہتا امی کو پتہ ہے، امی سے پوچھو بیٹا کیا بیٹے کو بنائے گی، کہتی ہے میں کوئی حرام کے پلوں کو گھر سے لے کے آئی، اس کے باپ کا گنڈا یہ جانے اس کا کام جانے۔ تم نے اپنے آپ کو کاروبار کے حوالے کر دیا، کردار کا بیڑا غرق کر دیا۔ دروازہ بجا کس کا؟ احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کا دروازہ بجا، اور دروازہ بجانے والی کون تھی؟ آپ کی ساس صاحبہ تھی۔ دروازہ بجا کے کہنے لگی بیٹی دروازہ کھول، صبح ہو گئی۔ فرمایا اماں مجھے پتہ صبح ہو گئی۔ کہ بیٹی دروازہ کھول، کہ اماں کیا بات ہے، ناشتہ لے کے آئی؟ اماں جی کیا میرے داد کے آئے، میرے نان کے آئے؟ کہ نہیں بیٹی دروازہ کھول، محلے والیاں تجھے ملنے کے لیے آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں بتاؤ کیسی بہو لے کے آئی، سیرت کیسی، صورت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا امی جی یہ تیرا مشورہ ہے کہ تیرا حکم ہے؟ کہ بیٹی نانا یہ میرا مشورہ ہے۔ کہ بیٹ اماں اگر حکم ہوتا تو میں چل کے آتی، ساس مثل ماں کے برابر ہوتی ہے، اگر یہ تیرا مشورہ ہے تو اماں میں نہیں آتی۔ اماں کہنے لگی بیٹی کیا تجھے نظر لگ جائے گی، تو نے منہ نہیں دھویا، کیا بات تجھے نیند آ رہی ہے؟ احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کہنے لگی اماں کیا کروں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا میرے باپ نے اس وقت سے لے کر آج تک کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ دیکھنے نہیں دیا ہے۔ یا تو گود بٹھائیاں ہو رہی ہیں، دیور آ کے گودی کے اندر بیٹھ رہا ہے۔ سارے ہندوستان سے اکثر بیٹھی جو ہجرت کر کے آئی ہے، بتاؤ مہندی کہاں تھی، مائیوں کہاں تھا؟ تمہارے گھروں سے میرے عزیز یہ آواز نکلی، ہمارے بچے ہمارے گھر والے بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ اس بچی کے تو بارے میں کہا گیا تھا کہ لڑکے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں تو باپ کی چرپائی کی وارث ہوتی ہیں۔ یہ بیٹی جسے اپنے بوڑھے باپ پہ ترس نہ آیا، اس کے سفید بالوں پہ ترس نہ آیا، اس کے بوڑھے پہ ترس نہ آیا، اس کی حلال کمائی پہ ترس نہ آیا، اس نے بھی شادی والی دل اپنے باپ کی محنت کو اجاڑا، اس کے ارمانوں کو اجاڑا،
ریڈی کھڑی کرنے کا، لگانے کا، دھوپ میں سیکھنے کا اور چھاؤں کے اندر دھند کے اندر پھرنے کا اسے بھی احساس نہ ہوا. اس نے بھی 1 گھنٹہ جوڑا پہننے کے لیے 1 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی. کپڑا ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو جائے گی. رب اکبر کی قسم آپ کئی نوجوانوں سے پوچھو یار عید کہاں پڑی؟ کہتا کہیں پڑی نہیں. کہے گا انا للہ، کیا بات تھی؟ بیمار تھا، بخار تھا. کہتا تجھے کیا بتاؤں، کپڑے دیر سے ملے تھے جلدی سے، استری کرنے کا وقت آئے، لائٹ چلی گئی، استری نہ ہونے کی وجہ سے اللہ اکبر میرے عزیزوں میرے عزیز نماز نہ پڑی. اتنا بڑا انعام کا سجدہ عید الفطر عید الاضحیٰ کا سجدہ چھوڑ دیا. کس وجہ سے؟ کہ کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے. یہ کپڑے کا معیار تھا. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری خالہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں کھڑی ہو کر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہی تھی. ایک ہاتھ سے ایک جگہ کھڑی ہو کر میرے خالہ نے 70,000 دینار صدقہ کر دیے، لیکن میں نے لباس کی طرف نظر ڈالی، میری چیخ نکل گئی. 70,000 صدقہ کرنے والی کے کپڑوں پر 13 پیمنٹ لگے ہوئے تھے. خدا نہ کرے سسرال میں کوئی مر گیا، اس کے لیے نیا جوڑا آئے گا. مکے میں کوئی مر گیا، نیا جوڑا آئے گا. قرآن خوانی کے لیے نیا جوڑا آئے گا. موت میت کے لیے نیا جوڑا آئے گا. بھابی یہ تو آپ دوبارہ پہن نہیں ہوئے تو اس چیز کا مف ہو تو ہی 2 دن پہننا تھا. خود امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. جس دن نبی کا کھجڑا اٹھا، آپ کا جنازہ اٹھا، صحابہ اکرام نے ازواج مطہرات گواہ ہیں کہ آپ نے جو کرتا مبارک پہنا ہوا تھا اس پہ 17 پیمنٹ لگے ہوئے تھے. کھانا کھا رہے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. اگر گوشت پکا تو دال ہونی چاہیے، دال ہو تو گوشت ہونا چاہیے، چٹنی ہے تو گھی ہونا چاہیے، دہی بڑے ہونے چاہیے. یہ سب سے بڑی اللہ کی ناشکری ہے. میرے عزیزوں صبح کا کھایا، شام کو کھایا، صبح کو 4 کھانے، 4 وقت کھانے کھائے، لذتیں بڑھ گئی. شکر خدا کا زبان پہ نہیں آیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں ام المومنین ہے، فرمانے لگی مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا جب سے میں حضور کے گھر میں آئی میرے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 دن مسلسل کھانا کھاتے دیکھا ہو. پھر اماں جان نے اپنی چنری سے اپنے آنسوں کو صاف کیا اور فرمانے لگی 3 دن تو دور کی بات ہے، میں نے ایک دن میں رسول اللہ کو 2 مرتبہ کھانا کھاتے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. دل میں خیال آیا ہوگا ڈائٹنگ کرتے تھے، دل میں خیال آیا ہوگا پرہیز کیا کرتے تھے، پر میں بات پرہیز ڈائٹنگ کی نہیں تھی اور لوگوں اتنا تھا ہی کوئی نہیں. ایک وقت ہوتا تو دوسری مرتبہ کھجور کا دانہ ہوتا اور دوسری مرتبہ کھجور کا دانہ کھا کے گزارا کیا کرتے. بعض مرتبہ روٹی نہ ہوتی کھجور ہوا کرتی اور بعض مرتبہ میرے محترم کھجور نہ ہوتی روٹی کا ٹکڑا ہوا کرتا. آج تک دسترخوان پر سرکہ روٹی دیکھا، میں نے آمنہ کے لال کو کبھی نہ شکری کرتے نہیں دیکھا ہے. اے عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے تو 3 چیزوں کا خیال کریو. نصیحت تلے بادلے عائشہ 3 چیزوں کا خیال کریو اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے. عرض کیا رسول اللہ کیا؟ فرمایا دنیا کا سامان، دنیا کا توشہ اتنا بنائیو جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے. شور کی کمیٹی نکلی، رات کو لا کے رکھی، اس میں سے 20,000 لے لو. مارکیٹ چلی گئی، یہ کیا لائی؟ یہ تو پہلے گھر میں تھا، بس یوں دل کر گیا، اس نے لی تو میں نے لے لی. 10 سال ہو گئے گھر کے اندر چیز برتنے کو نہ ملی. میرے محترم دوستوں بزرگوں، خواہشات تھی، فضولیات تھی، ان خواہشات کو ضروریات بنایا. پہلے گھر سے نکلے، محلے میں دکان ہوئی، دکان محلے سے نکل کے چوک میں چلی گئی، چوک سے نکل کر جنگ میں چلی گئی، جنگ سے نکلے کراچی میں چلے گئے، کراچی سے نکلے سعودیہ چلے گئے، مدینے کی دھرتی پر سکون نہ ہے، انگلینڈ چلے گئے. نتیجہ کیا نکلا میرے عزیزوں؟ کمائی تو پاکستان آئی، کمانے والا پاکستانی نہیں آیا ہے. 20 سال بعد رہنے والا، اللہ اکبر، خدا پاک کی قسم
بیوی ہو، ماں ہو، پوتی ہو، پوتا ہو، دادا ہو، دادی ہو، نانا ہو، نانا نانی ہو، بیٹی ہو، بیٹا، کوئی یہ نہیں کہتا مجھے آ جاؤ، ہمیں کسی چیز کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کہتی ہے مجھے آپ کو پتہ ہے میرا آخری سال ہے بھی نانا۔ بیٹا کہتا ہے مجھے آپ نے بھی وعدہ کیا تھا گاڑی دلا کے دینی ہے بھی نانا۔ ایک بیٹا کہتا ہے مجھے آپ کو پتہ ہے نا کہ دوسری منزل پہ کمرے بنے گے تب میری شادی ہوگی بھی نانا۔ نانا کو آپ نے ابھی نہیں آنا، آپ نے مجھے یوں کرنا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے نانا سنی، اسے سینے سے لگانے والا کوئی نہ آیا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، جائیداد کے وارث ہم نے بنائے، مکان کے وارث ہم نے بنائے، اور لوگوں کاروبار کے وارث ہم نے بنائے، زمین کے وارث ہم نے بنائے، اپنی جنازے والی چرپائی کا وارث کسی ہی نہیں بنایا ہے۔ اگر تم جائیداد کے وارث نہ بنا کے جاؤ، عدالتیں ماشاءاللہ زندہ باد۔ اتنی فیسیں لینے کے لیے وکیل تیار بیٹھے ہیں، جج قلم چلانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، جائز ناجائز ھذا من فضل ربی کہہ کے سب کو وارث بنائیں گے۔ زمین کے وارث بیٹھ کے گی، دیکھا بھائی سے کیس جیت کے آ گئی، بھیا کہے گا میں بھی جیت کے آ گیا، ماں کہے گی ہاں بیٹے رول تو گئی، چلو کوئی نہ کوئی چارہ نے تو ہاتھ آ گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ قبر میں پڑا ککے مار رہے فرشتے، کبھی مدہ کر رہے، کبھی سجدہ کر رہے، کبھی الٹا لٹکا رہے۔ میرے عزیزو خدا کی قسم، مکان پہ، دکان پہ، جائیداد پہ ترس آیا، مرنے والے پر کسی کو ترس نہیں آ رہا ہے، اور اس بد نصیب کو اپنے پہ بھی ترس کوئی نہیں آیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ 10 بجے انتقال ہوا، ساری مسجدوں کے اندر اطلاع کر دی گئی، ایمرجنسی نافذ ہو گئی، کوئی شہر سے باہر نہ جائے، کوئی قریبی رشتہ دار شادی میں نہ جائے، کوئی لاہور مال لینے نہ جائے، سارے آ جائیو، سب کو گواہ بنا کے ہمارا باپ مر گیا، اب دکان کا وارث نہیں رہا، مکان کا وارث نہیں رہا ہے، ساری ملکیت ہماری ہو گئی۔ حضرات ایک دو اعلان سنے، مرنے والا مر گیا، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ گھر کے آگے چاندنی بچھی ہوگی، گھر کے آگے میرے عزیزوں کپڑا بچھا ہوا گا، سارے آئیں گے۔ 4 بچے، بڑی بڑی فرنیچر کی دکانیں، بڑی بڑی کپڑوں کی دکانیں، ہر بچے کی کروڑ روپے کی گاڑی باہر کھڑی ہوگی، اور یوں کر کے گردن نیچی کر کے بیٹھے ہوں گے، یوں کر کے لوگ اشارے کریں گے تو پوچھ تو پوچھ۔ کوئی جوان ہمت کرے گا، بوڑھا ہمت کر کے کہا بیٹے کفن کا کیا کرنا، ماموں سے پوچھ لے، چچو سے پوچھ لے، وہ تایا بیٹھا بڑا اس سے پوچھ لے۔ ہائے اتنی بے رغبتی، اتنی بے وفائی، رب اکبر کی قسم ہے 50 سال رہ کر، 30 سال رہ کر، جن کو سب کچھ دے کے چلا گیا، وہ بچے تجھے 2 چادریں کفن دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس مامے کا کیا قصور تھا؟ یہی قصور تھا کہ اس نے بہن تیرے باپ کے ساتھ بیاہ دی، کفن کاٹھی بھی یہ کرے گی، کڑوی روٹی، ہم مہاجر لوگ ہیں، کڑوی روٹی بھی یہ کریں گے، قبر کا خرچہ بھی یہ کریں گے۔ اور پترا خدا کے واسطے کیوں اس معاملے پہ تجھے ترس نہیں آتا؟ اگر تُو نے خدا کی مخلوق پر ترس کرنا چھوڑ دیا، اللہ تیرے پر بھی ترس نہیں کرے گا۔ 4 بیٹے کھڑے ہوتے کہتے نا جی نا، کفن ہم دیں گے، باپ تمہارا نہیں، باپ ہمارا مرا ہے۔ خبردار خاندان سے روٹی نہ آئی، میں 1.5 لاکھ تنخواہ کماتا ہوں، میں 1.5 لاکھ روزانہ کماتا ہوں، کیا میں اپنے باپ کے لیے ایک دیگ اللہ کے نام کی نہیں دے سکتا؟ یا تو نیچے منہ کر کے بیٹھا ہے، بھائی روٹی کھا لے، بھائی روٹی کھا لے، 3 دن سنت ہے، گھر والوں کو سو کرنا، بس یہی سنت ہے، باقی اور کوئی سنت نہیں۔ بہت بڑی میجر غلطی کر رہے ہیں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، جو آپ اپنے بچوں کو اپنے قریب نہیں کر رہے، آپ اپنے بچوں کو اپنے پاس نہیں کر رہے۔ کوئی انسانیت ہے 4 بجے 12 بجے باہر بیٹھے رہنا؟ اوہ لوگوں، تم نے فریج کی پہچان کرائی، موبائل کی پہچان کرائی، کمپیوٹر کی پہچان کرائی، دنیا کے میرے عزیزوں نصاب کتاب کی پہچان کرائی۔ ہائے میری بدنصیبی، ہم اپنے بچوں کو اپنی پہچان نہ کرا سکے، نتیجہ کیا نکلا؟ مرنے کے بعد قبروں میں چلے گئے، رات کا اندھیرا تو دور کی بات ہے، ہمارا بچہ ہماری محبت میں، دل کے اجالے میں بھی ملاقات کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔
یہ 2025 سے میرے محترم دوستوں بزرگوں کتنا عرصہ ہو گیا ہم اپنے ماں باپ کی قبروں پہ نہیں گئے. اگر یہی مزاج رہا بدلا یہ بھٹنگا مزاج رہا 15 سال کے بعد خدا کی قسم ہمارے بچوں کو قبرستان کا رستہ بھی نہیں ملے گا. کتنی بدنصیبی کی بات ہے. زندہ تھے تو پچھلوں کی فکر, مر گئے تو پچھلے ہماری فکر کر رہے ہیں. قرآن پاک مقصدی ابو واسطے دعا کروانا, جمعۃ الوداع میں دعا کروانا, عید کے دن دعا کہ باپ تیرا مرے, رگڑے سجدے مولوی کرے, دعائیں یہ کرے. عیدگاہ میں سارا مجمع باپ کی مغفرت کی دعا کرتا, آمین آمین کہتا. گھر کے اندر تو بیٹھ کے ہاتھ اٹھاتا, رب اکبر کی قسم سارے بندوں کی دعائیں کرتے ہی دعا کا کتنا اثر ہو جاتا. مزاج ہی نہیں بنایا. بھر رہے ہیں, گھر بھر رہے ہیں, جہاں سے چرپائی اور چادر بھی نصیب نہیں ہونی. اے عائشہ اگر چاہتی ہے جنت میں میرا ساتھ ہو, دنیا کا توشہ اتنا رکھنا جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے. جی جی اے عائشہ اگر چاہتی ہے دنیا میں تو میرے ساتھ رہے تو مالداروں سے ذرا دور رہی ہو. غریب کی کوئی دعا لیتا ہے, غریب سے کوئی وفا کرتا ہے, غریب سے کوئی دوستی کرتا ہے, غریب کی حمایت کوئی کرتا ہے. چوری صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں, فکر چوری اسنان ہے جی, ساڑھے بچے بھی توڑے ہے کوئی ریڈی والے کے ساتھ. عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچنا. تیسری بات اے عائشہ تن سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا. اگر تو میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے تن سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرا کرتا تیرا پجامہ پیوند لگنے کے قابل نہ ہو جائے. وہ تو پیوند والے لباس کو پسند کیا جا رہا, یا تو میرے عزیزوں بغیر استری کے کپڑا نہیں پہنا جا رہا. سارے میرے عزیزوں دھوکے کے کام, مکان کا بنانا, کپڑوں کا بنانا اور کھانے کا بنانا. میرے عزیزوں بات یہ نہیں کہ کھانا مرغی سے ہو, کھانا چھوٹے گوشت سے ہو تو گزارا ہوگا. میرے محترم دوستوں بزرگوں اللہ اکبر, اگر کھانے کے دسترخوان پر رزق حلال کوئی نہیں تو وہ کھانا خدا کی طرف سے لعنت زدہ مردود کر دیا جائے گا. چٹنی ہو روٹی ہو, فرمایا حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کھانا آرام کا, پہننا آرام کا, مکان آرام کے پیسوں کا, دسترخوان پہ خدا کی لعنت, لباس پہ خدا کی لعنت اور مکان پہ خدا کی لعنت. چٹنی روٹی ہو حلال کے پیسوں کی, پیمن والا کرتا حلال کے پیسوں کا, کچی جھوپڑی زمین کا بھی سونا ہو حلال کے پیسوں کا. دسترخوان پہ بھی خدا کی رحمت, لباس پر بھی خدا کی رحمت, کچے جھوپڑے پر کوئی خدا کی رحمت ہے. ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا, 24x16 کا کمرہ, 4 لاکھ روپے کا بیڈ پڑا ہوا. بجلی چلی گئی, سولر یو پی ایس بیٹری چل رہی. ہائے بد نصیبی نہیں میرے عزیزو, اللہ اکبر, ایسی میٹھی نیند دیسی نے سلائی کہ مجھے فجر کی اذان کی آواز ہی نہیں آئی. تو پھر بتا وہ سونا قبول نہیں, وہ سونا مردود ہو گیا ہے. گھر تشریف لائے, اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے چادر جوڑ کے بچھا رکھی تھی. اٹھے عائشہ جی یہ ڈبل چادر کیوں کی؟ اللہ کے نبی جسم نرم ہے اور فرش سخت ہے, اس چادر کو میں نے جوڑ کے لپیٹ دیا. فرمایا عائشہ کھول دے, اس چادر نے رات کو اللہ کے آگے مجھے اٹھنے میں بڑا تنگ کیا ہے. حجرے مبارک میں داخل ہوئے, پھولوں والی چادر لگی ہوئی تھی بسترے پہ, اندر پاؤں رکھا واپس نکال لیا. عائشہ یہ پھول والی چادر میرے بستر پہ کہاں سے آئی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج ایک عورت تحفہ دے گی تھی, میرے گھر کے 4 چفیرے نظر ڈالی, تیرے بستر سے بہتر جگہ کوئی نظر نہ آئی, میں نے یوں کر کے پھولوں والی چادر آپ پر بچھائی. آپ نے فرمایا عائشہ میں بادشاہ تھوڑی ہوں, میں تو اللہ کا نبی ہوں, اللہ کے نبی کو پھولن والی چادر سے کیا واسطہ. اما فرماتی ہیں جب تک میں نے چادر نہ اٹھائی کملی والے نے دہلیز کے اندر ہی قدم نہیں رکھا ہے. پتا آج میں نے پھولوں والی چادر کو پسند کر لیا تو پیمد والی چادر سے, سادی چادر سے امت نفرت کرنے لگ جائے گی.
آج گھر کے اندر جھگڑا، چادر دیکھی کیسی ہے، پرانی چادر میں نے نیچے بچھا دی، رضائی دیکھی کیسی ہے، یہ برتن ہے، یہ پیالی ہے، دم آدم طلاق طلاق طلاق. پھر کہہ رہے مولوی صاحب غصے میں دے دی ہوگی کہ نہیں؟ غصے میں کر دی، غصے میں. یہ اتنا نازک رشتہ تو نہیں تھا کہ برتنوں کو دیکھ کر، اتنا نازک تو رشتہ تو نہیں تھا کچا مسالہ دیکھ کر گوشت گلا کوئی نہیں، طلاق ہو گئی. کئی کئی دن گزر جاتے تھے. سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں میرے محترم دوستوں بزرگوں چولہا نہیں جلا کرتا تھا. تین تین چاند گزر جاتے ہیں، تین تین مہینے گزرا کرتے ہیں. ہنڈیا تو دور کی بات، سیدہ عائشہ کہتی چولہے میں آگ ہی نہیں جلا کرتی تھی. کئی راتیں امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسی آئی، آپ فرمایا کرتے عائشہ میں کیا کروں، بھوک کی وجہ سے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی ہے. آج میرے عزیزوں ہمارے حفظ آباد کے مضافات کے اندر ہمارا بھائی ڈرائیور بتا رہا تھا قتل ہوا. چور نے نہیں مارا، ڈاکو نے نہیں مارا، دشمن نے نہیں مارا. ایک بھائی نے کہہ دیا تو اپنے دو بھائیوں سے میرے بھائیوں میرا گزارا نہیں ہو رہا، میں تمہارے سے کچھ نہیں مانگتا، میرے بچوں کا اللہ کا واسطہ میرے بچوں کا گزارا نہیں ہو رہا، مجھے میری باپ کی جائیداد میں سے حصہ دے دو. بھائیوں نے بس اتنا کہنے پر 4 فیر مارے، پھر بھی نہ رجا خنجروں سے مار مار کے ٹکڑے کر دیے. اور لوگوں چوک میں نہیں مرا، ہسپتال میں نہیں مرا، میرے محترم دوستوں بزرگوں چلتے پھرتے روڈ پہ نہیں مرا، بہل کے دروازے کے آگے مرا. 2 گھنٹے میت لوارث پڑی رہی، بہل نے دروازہ ہی کھول کے نہیں دیکھا ہے. یہ آج کی بات ہے. تما تماہر صرف کوشش کرنا، اگر گھر کے معیار کو بڑھانا چاہتے ہو، کوشش کرنا گھر کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے اندر کا گند اپنی اولاد کے سینوں میں مت بھرنا. اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے قریبی رشتوں کے گلے، سگے رشتوں کے گلے اپنی اولاد کے سامنے بیٹھ کے نہ کرنا. آج نہیں کل نہیں پرسوں خون جوش مارے گا. خدا پاک کی قسم بڑھاپے میں، جوانی میں، مرض میں بہن بھائی کی یاد آئے گی، سگی اولاد پہاڑ بلکہ درمیان میں کھڑی ہو جائے گی. یہ کہے گی فیصلہ کر، یا ہمیں چھوڑ یا انہیں چھوڑ، مجبوری تنگ آمد بجنگ آمد ہے. 2 روٹیوں کے لیے تجھے بہن بھائیوں کی رشتوں کی قربانی دینا پڑے گی. اجتماع نے اللہ کے دین سے دور کر دیا، نمازوں کے سجدوں سے دور کر دیا، قرآن تلاوت سے دور کر دیا. کتنی بدنصیبی کی بات ہے، میرے گھر سے قرآن کی رونق کی اجڑ گئی. کتنی بدنصیبی کی بات ہے، سجدے میرے گھر سے گم ہو گئے. کون ایسا چور تھا جو میرے گھر میں آیا، سونے کو اس نے ہاتھ نہ لگایا، اس نے چاندی کو ہاتھ نہ لگایا، اس نے پیسے ڈالر پاؤنڈ کو ہاتھ نہ لگایا، سعودیہ کی کمائی کو ہاتھ نہ لگایا. آئے میری بچی کے آنکھوں سے اور میرے بچوں کی آنکھوں سے غیرتی چوری کر کے لے گیا ہے. عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، سیان پتی کرنا. چنیوٹ کے بازار بھرے ہوں گے، آڑ کباڑ گند سے بھرے پڑے ہوں گے. دینداروں کو بھی شرم نہیں آئے گی، دنیا دار نہیں، دینداروں کو شرم نہیں آئے گی. جو رات کو کہیں گے دکانیں بلدی بند کرو، قرآن سننا ہے، یہ بھی رات کو کھڑے ہوئے ہوں گے اور حضور کی سیرت سنیں گے، اللہ کا حکم سنیں گے، اور صبح جا کر نظام الٹا ہو جائے گا. پھر 24واں 25واں 26واں روزہ آئے گا، پھر دسترخوان کی افطاری پر کھجور کا دانا. ہوش ہے، کپڑے نہیں آئے، ہماری خیر ہے، ان کا تو لے آ. انہیں کیا پتا غریبی کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا قرضہ کیا ہوتا ہے، ان کے تو لے آ. اپنے بھائیوں کو دیکھ، 15 روزے میں تیری بھابی لے آئی تھی 15. اچھا جو رات کو چلیں گے، تراویح پڑھ کے جا رہے ہیں، اس کو اٹھا لے، ابو میں بھی جاؤں گی، ابو میں بھی جاؤں گا، چل رہے ہیں. چھوٹی کو بھی گودی میں لے کے جا رہے ہیں.
1 سال کی 9 مہینے کی 8 مہینے کی بچی گودی میں چوسنی منہ میں سو رہی ہے. ریڈی میڈس کی دکان پہ پہنچے, یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں, بیوی صاحبہ نے کونی ماری, یہ تو پچھلے سال کا نوا دکھوا. ان کے مشورے تو ساتھ ہیں نا ماشاء اللہ. یہ کہ ہمارا مرد ہماری مرضی, تو ٹٹی تمہاری مرضی سے نہیں کرتا تو کیا کپڑے لیتا ہماری مرضی سے, ڈکار نہیں مارتا تمہاری مرضی کے بغیر, کم بخت نہ ہو. اے مچھوں کو مروڑا دو گے, مردوں دی نشانیاں مرد دی نشانیاں, اور مولوی صاحب سے کہیں گے ہمیں بھی کوئی نسخہ بتا دو جی, نسخہ بتا دو جی. یہ مردان کی, یہ تھی مردان کی. اے دکھا, انہیں کہا جی فکس پرائز ہے 4000, اور کوئی نہیں کوئی پیسے چھڑ, پسند آنا چاہیے, میری ایک ہی تو بیٹی ہے. یوں کر کے جوڑا اٹھایا, نہ بازو نہ پجامے کا کپڑا, بیٹی باپ کی کمر کے ساتھ لگ کے سو رہی تھی. انہوں نے کہا منی سو رہی ہے, دکاندار ڈیلر کمر کے ساتھ لگا کے دیکھ لے, میں تجربے کار ہوں, انشاءاللہ اس کو پورا آئے گا, کمر کے ساتھ لگا کے دیکھیں. اب وہ کپڑا سوتی ہوئی بچی کے یوں کر کے ٹچ کیا, اس نے یوں کر کے جھجوڑا اپنے آپ کو, اور جوتیوں سمیت باپ کے کندھے کے اوپر چڑھ گئی, اور ری 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 اس کی چوسنی بھی گر گئی. چپ کر جا, کان مروڑی ہو رہی, چپ کر جا. انہوں نے کہا جلدی اس ذلت کے کنویں سے, اس بے حیائی کے تندور سے مجھے باہر نکال. ابو گڈ ڈیسیجن نہیں, غلط فیصلہ. یہ پھٹا کٹا لباس, داڑھی پگڑی کی حیا کر مجھے نہ پہنا. آج اپنی مرضی سے مجھے یہ لباس پہنا رہا ہے, کل 18 سال کی عمر میں جب میں اپنی مرضی سے یہ لباس پہن کے آئی تو اللہ کی عزت کی قسم تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گی. نہ پہنا مجھے یہ پھٹے لباس. آج بھائیاں کاٹیاں کر تجھے ننگا دیکھ کے 100 ہزار دے رہے. ہائے یہ کل گندم کی گولیاں تلاش کرے گا تیری اسی حالت کو دیکھ کر. جب تو کہے گا دوپٹہ سر پہ لے کے کیوں لوں, بچہ گھر میں رو رہا ہے, نہ قرآن کی آواز سے چپ ہوا, نہ ماں کی ڈوریوں سے چپ ہوا, نہ ماں کی آواز سے, نہ باپ کے سینے سے لگ کے چپ ہوا. ہر ایک نے قرآن سنا کر, تسمیہ دکھا کر, اللہ کا کلوریاں کر کے اچھال کے چپ کرایا. یہ چپ نہ ہوا, ماں نے تھاڑ کر کے تھپڑ مارا. انہیں کوئی ابھی چپ ہوگا, میں چپ کراتی ہوں, تمہیں چپ کرانا نہیں آتا. ایک ادھر مارا, یوں بستر پہ پھینکا, پھر پرس میں سے موبائل نکالا, ٹام اینڈ جیری نکال دیا, پوئم نکال دی, ٹو کر کے لگا دی. اس نے یوں دیکھا, اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے, اور اس نے یوں کر کے ماں کو دیکھا. اماں فیصلہ غلط ہے, مجھے سینے کی ٹھنڈک سے چپ کرا, مجھے قرآن کی آیتوں سے چپ کرا. اماں یہ بے لذت گانا مجھے نہ سنا, اگر مجھے اس کی عادت پڑ گئی رب اکبر کی قسم بڑھاپے میں تیری چیخوں کی آواز مجھے سنائی نہیں دے گی. میرے کانوں میں لگی ہوں گی, تو رو کے کہے گی یہ میرا کہنا نہیں مانتا, میں ہنس کے دکھاؤں گا. اماں یہ گانے کی لذت تو نے ڈالی, اللہ اکبر, مجھے ترس نہیں آئے گا. اماں میری اندر میرے باپ کے خلاف گند مت بھر. اماں جی میرے اندر میرے باپ کے خلاف گند مت بھر. جب میں جوان ہو جاؤں گا تو منتیں کر کے مجھے اٹھائے گی, دکان پہ چلا جا, باپ کو روزے میں تھوڑی دیر سلایا, جب باپ کو پانی دیا. رب اکبر کی قسم اس نفرت کے پہاڑوں کو دیکھ کر مجھے بوڑھے باپ پہ ترس نہیں آئے گا. خدا کے واسطے اپنے مستقبل کے بارے میں, اپنی نسل کے بارے میں, اپنی اولاد کے بارے میں, اپنے آنے والے بختوں کے بارے میں, اپنے آنے والی بہاروں کے بارے میں, اپنے آنے والی کامیابی کے بارے میں اچھا فیصلہ کیجئے. آجیں مرحبا حضرت شاہ صاحب, ہمارے بڑوں کی نشانی. آجیں ماشاءاللہ.
اللہ ہمارے لیے، اس ادارے کے لیے، اہلیان چنیوٹ کے لیے اللہ خیر و برکت کا ذریعہ بنا. ان کا آنا مبارک ہو ماشاءاللہ. کرسی لا کے دیا. جلدی گھر رات کو تشریف لایا کرے، ورنہ یقین کی جانیے دکان تو قابو میں آ جائے گی، نسل ہاتھ سے نکل جائے گی. رات کو 2 بجے گھر آنا اور پھر بھی بچوں کے بستر خالی پانا. 2 کام کیجئے. مرغی کو، کبوتر کو، طوطے کو، مینا کو اپنے قریب کر دیا، وہ تجھے دیکھ کے پہچان گئی. اولاد کو دور کر دیا، وہ تیرے جنازے کو بھی نہیں پہچان سکی. ایک اور بڑا غلط ہم نے فیصلہ کیا، بہت غلط. چھوٹی سی عمر میں اپنے بچوں کو اپنے سے علیحدہ کر دیا. اسٹڈی روم، سلیپنگ روم، ڈائننگ ہال، ڈرائنگ روم، بچوں کا کمرہ اوپر، مما کا کمرہ نیچے، بابا کا کمرہ وہاں پہ. وہ 25 سال 30 سال پہلے گھر کا بیڑا، گھر کا ایک کمرہ، ادھر ابا کی چرپائی، ادھر اما کی چرپائی، درمیان میں بیٹا بیٹی چرپائیوں پر. کتنی مرتبہ رات کو اٹھ کر ماں باپ دیکھا کرتے تھے اور مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھ کر ان کے لیے خیریں مانگا کرتے تھے. پنکھے کا رخ کبھی موڑ دیا، کبھی سر پہ ہاتھ پھیر دیا، کبھی ماشاءاللہ کہہ دیا، کبھی باپ نے کبھی ماں نے ماتھا چوم لیا. رب اکبر کی قسم ان کے ہونٹوں کا ماتھے پر لگنا خدا کی رحمت کو زمین پر اتار دیتا تھا. اب میرے محترم دوستوں بزرگوں، بچے چھوٹے چھوٹے کمروں میں. آج تک اس عمر کے نوجوانوں کو اپنے بچوں کی پرائیویسی نہیں پتا، اپنے بچوں کا پتہ ہی نہیں کہ رات اس نے سجدوں میں گزاری کہ ساری رات اس نے گند گھولا. ابا نے کہا بجلی کا بل آیا، پیسے کوئی نہیں. ابا نے کہہ دیا دوائی لا دے، پیسے کوئی نہیں. ماں کی دوائی لا دے، پیسے کوئی نہیں. میں نے کہا تو گھر میں پیسے روتا کرتا آ رہا تھا. اس کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ یہ 2200 روپے کا میموری کی 2200 روپے کا پیکج کرا رہا ہے. یہ کہاں سے پیسے اس کے پاس ہے؟ ایک کماؤ پوت ہے، ایک کماؤ پوت. یہ تم نے اپنے بچوں کو دور کیا، بہت بڑی غلطی کر رہے ہو. ایک کماؤ پوت ہے، گھر سے نکلنے لگا. ہائے گھر سے نکلنے لگا. بیٹے میں نے کتنی دفعہ کہا ہے مجھے پیچھے نہ مارا کرو، پیچھے نہ مارا کرو. ایسے نکل گیا. یہ کنجر، یہ دلہ حرام زادہ باپ کے بلانے پہ کہتا ہے واضح نہ مارا کرو. یار کے دروازے پہ 2 گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے. مارو کنجر کو چھتر، ذبح کر دے دلے کو. یہ اولاد ہے، ناسور ہے. یہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، آ جاؤ، آدھا گھنٹہ ہو گیا کھڑے ہوئے، آ جاؤ. ماں نے اتنا ہی کہا تھا بیٹے. جھنگ گیا ہوا ہے، بوانے گیا ہوا ہے، پنڈی بٹیاں ریسٹ ایریا پہ گیا ہوا ہے. فون پر میرے عزیزوں سیلفیاں بن رہی ہے، کڑھائیاں چل رہی ہیں. بہن کے پاس ویڈیو، ماں کے پاس پہنچی. کیا ہو رہا؟ ماں یہ دے ایک نمکین کھا رہا، یہ وائٹ پیپر میں کھا رہا، یہ سرخ کھا رہا. یہ وہی ہے، یہ وہی ہے. دوپہر ماں نے پوچھا تھا شام کو کیا پکانا ہے؟ کہہ رہا تھا تم نے تو مجھے کوئی سور سمجھ رکھا ہے، اوارا بیل سمجھ رکھا ہے. تمہارے کھانے ختم نہیں ہوتے، پہلے یہ تو ختم کر لو پھر بولنا. ہائے میرے عزیزوں، یہ اولاد جو تجھے ایک روٹی کے لیے گھور کے دکھائے، رب اکبر کی قسم یہ تیری قبرستان میں ہے، تیرے قبر کے کنارے کھڑے ہو کے خدا کو رو کے نہیں دکھائے گی. اسکول کی پہچان، سعودیہ کی پہچان، امریکہ کی پہچان، ڈالر کی پہچان، دریا سمندر پار ڈالر پاؤنڈ کی پہچان کرائی. ساتھ والے کمرے میں باپ پیاسا مر گیا، باپ کی پہچان ہی نہ ہو سکی. یہ غلطی اولاد کی نہیں تھی، غلطی تمہاری تھی. اس کے کپڑوں کا فیصلہ تمہارا، اس کے کھانے کا فیصلہ تمہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ اکبر. جس دن بیٹے نے کہا مجھے بھوک کوئی نہیں، کھڑا کر لیتے وہی. کیوں باہر کھا کے آیا؟
فلانے کے نے کھلائی، اپنی ماں کے لیے اس کے پاس دوائی نہیں، تیرے سے ایسی کیا رشتہ داری ہے کہ تجھے 4000 کا کھانا کھلا کے لایا؟ سمجھ جا یہ مجھے ڈسے گا، یہ اس ناگ سے زیادہ زہریلا ہے۔ اللہ اکبر، ناگ کے ڈسے کا علاج ہوگا۔ اگر اولاد کا ڈسا خدا پاک کی قسم سیدھا قبر کے اندر جائے گا، جنازے پہ لوگ کھڑے ہو کے باتیں کریں گے، ہائے بچوں کی وجہ سے مر گیا، اس کی اولاد نے اسے مار دیا، اولاد نے۔ یہ غلطی نہ کرنا خدا کے واسطے، دن میں جلدی جاؤ، رات کو جلدی گھر آؤ۔ اور لوگوں دیر سے دکانوں پر بیٹھ کے دکانوں کا معیار بنا لیا، مہینہ مہینہ اولاد کے پاس نہ بیٹھے، اولاد کے معیار کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ 4 دیواری کی جو تعلیم ہے، حضرت منشا صاحب نے بہت اچھا سوچا ہوا ہے، یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے۔ جو تمہارے گھر میں 7 سال کا یہ کھا پی کیا ہے، اس کے بارے میں سوچا تھا کبھی؟ ارے بچہ یہ کوئی نہیں، بچہ یہ، ارے دانت نہیں ٹوٹے، بچہ ہی نہیں۔ جب یہ تیرے دانت توڑے گا نا پھر میں پوچھوں گا یہ بچہ تھا؟ نگاہوں میں ہر وقت رکھنا چاہیے تھا۔ اس کی وفا یہ ہوتی، اس سے محبت کا اظہار ہوتا، دن کے اجالے میں اس کی خوراک پر جو خرچ ہونے والا، اس کے لباس پر، اس کی تعلیمی معیار پہ جو خرچہ تھا، اسے این شیشے سے زیادہ، پانی کی چمک سے زیادہ صاف ستھرا بناتا، اور اس کی قبولیت کے رات کو سجدوں میں پڑھ کے خدا کو رو کے دکھاتا۔ پھر خدا گھر تمہارے ہوتے اللہ جاوید شاہ جیسا ہیرو عطا فرما دیتا، گھر تمہارے ہوتے کچے مکانوں میں انور شاہ کشمیری عطا اللہ شاہ بخاری آ جاتا، گھر تمہارے ہوتے پھر ان گھروں کے اندر محترم دوستوں بزرگوں یوسف بنوری اور مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ آتا، کردار اچھا ہوتا۔ آج بھی چھت کی سرزمین کچے مکانوں کے اندر موجود ہے، لیکن کردار خدا کی قسم صحابہ کا دیوانہ جھنگوی پیدا ہو چکا ہے، میرے عزیز و اعظم طارق پیدا ہو چکا ہے۔ بات مکانوں کے معیار کی نہیں ہوتی، بات کردار کے معیار کی ہوتی ہے۔ کچے مکان کے اندر کردار کے رکھوالے اچھے ہو تو بیٹا بایزید بستامی بن جاتا ہے۔ اگر محترم دوستو بزرگوں پکے مکانوں کے اندر کردار کے رکھوالے مشکوک ہو جائے تو پھر باپ بیٹے کے ہاتھوں سے ذبح ہو جاتا ہے۔ خدا کے واسطے مکان کے معیار پر توجہ کم دیجئے اور کردار کے معیار پر توجہ کیجئے۔ 2 کام کرنے ہیں، مکان بنانے کے لیے جگہ کا ضرورت، مکان بنانے کے لیے سیمنٹ کی، بجری کی، کرش کی ضرورت، کردار بنانے کے لیے 2 چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ آج آپ کو بتا جاؤں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی۔ کردار بنانے کے لیے ایک رزق حلال کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرا خدا کو اللہ سے رات کو اٹھ کے رو کے مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور دن میں حلال روزی کھلا اور رات کو اٹھ کے خدا کو رو کے دکھا، اللہ جس پر میں نے اپنے خون پسینے کو ایک کیا، اللہ اسے میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے، اللہ اسے اس قابل تو کر دے قیامت کے دن یہ میرا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کے اندر لے جائے۔ دعا فرماؤ جی کاروبار ہو جائے جی، دعا فرماؤ بارشیں ہو جائے جی، دعا فرماؤ ہنج ہو جائے جی۔ کبھی نہیں کہتا دعا فرماؤ میرے بچے نیک ہو جائیں جی، دعا فرماؤ میرے بچے اتنے ہو جائیں جو باپ کو حج کرائیں، میرے بچے اس قابل ہو جائیں جو دونوں ہاتھوں میں پہنے، میرا بچہ اس قابل ہو، میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور خدا کے آگے سفارش کرے، ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کے اندر لے جائے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، کرداروں پہ محنت کیجئے، خدا پاک کی قسم اس وقت مال مضبوط ہے، کردار مشکوک ہیں، اور بد نصیبی کی بات یہ جو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہم